اور انہوں نے اپنے جادو دکھلایا. جب وہ سارا میدان ان کے جادوؤں سے پٹ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذرا ڈر ہوا بھئی یہ کیا مصیبت ہے، سانپوں سے بھر گیا پورا میدان. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو مت، آپ ہی سربلند ہوں گے. فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے ڈال دو، سب کو نگل لے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، میدان صاف ہو گیا، اس لاٹھی نے سب کو نگل دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سارے جادوگر جو ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کے ہم ماہر ہیں، تو یہ جادو کی قسم کی کوئی چیز نہیں. جب جادو نہیں ہے تو مانا کہ معجزہ ہے. وہ سب سجدے میں پڑ گئے اور ایمان لیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے تو وہ زمانہ ہے صنعت و حرفت کی ترقی کا. تو قسم قسم کے اوزار اور ہتھیار اور صنعتیں اور بلڈنگیں، ترقی کا زمانہ ہے. یوں کہ یہ آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں راگ باجے بھی ہوں، کیونکہ آج بھی ٹیکنالوجی کا سے جو کام لیا جا رہا ہے تو قسم قسم کے گانے اور انسٹرومنٹس اس کے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمانہ رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی اور ایسا پڑھنا ان کا بنایا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی معلوم ہوتا ہے گا رہے ہیں، پرندے بھی جو ہیں وہی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو ایک عجیب قسم کا سما بن جاتا تھا. اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایت دی اس کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے وہ نازک کام کرتے تھے، یعنی وہ لوہے کا لباس بنانا کہ جو کڑیاں تاروں کی، لوہے کے تاروں کی کڑیاں بنا کر کے اور اس سے وہ جالی بنتے تھے، اور جالی کا وہ لباس بنایا جاتا تھا جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کو زرع کہتے ہیں. سب نے لوہا مان لیا کہ اگر یہ کوئی ایسی صنعت ہوتی، ایسی ٹیکنالوجی ہوتی کہ جس کو انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم نے کیوں نہ حاصل کر لیا. لوہا مانا داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلڈنگیں بن رہی، تو سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ غدوہا شہر ورواہا شہر. ایک تو یہ کہ ہواؤں پہ حکومت دے دی، آ جاؤ سائنٹسٹ جتنے بڑے بڑے ہیں، دیکھو ہمارا کرشمہ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، اور کوئی ہوائی جہاز بھی ایسا ایجاد نہیں ہو سکتا جیسے اس زمانے میں ہوا کہ وہ اتنی لمبی مسافت صبح سے لے کر دوپہر تک وہ اب طے کر لیتے ہیں کہ جتنی ایک مہینے میں طے ہو سکتی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ بلڈنگیں بنانے کا کام جنات سے لیا گیا، اور ایسی بلڈنگیں اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس زمانے میں بننی ممکن نہیں تھی. یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو میڈیسن کی ترقی کا ہے. افلاطون، فیثاغورس اور کون یونان اور ایتھنس کے اندر ایک سے ایک بڑا ماہر پڑا ہوا ہے علاج اور معالجے کا اور میڈیسن کا. آج تک ان کو امام مانا جاتا ہے میڈیسن میں اور فلسفے کے اندر اور سائنس میں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اسی حالت میں تشریف لائے. اب کیا ہوا؟ ایسے مریض جن کا کوئی علاج نہیں، لا علاج قرار دے دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی علاج نہیں کر رہے، کوئی دوا نہیں دے رہے، کوئی نسخہ اور پرسکرپشن نہیں دے رہے. ہاتھ پھیر دیا، وہ لا علاج مریض چنگا ہو گیا. بھئی یہ کون سا علاج ہے؟ یہ تو کوئی علاج نہیں. اور نہ صرف یہ کہ چلو بھائی اگر علاج نہیں تو کوئی فرق ہی پھونک رہے ہوں، یہ بھی نہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں خالی.
اتنا نہیں کہ لا علاج مریضوں کو، بلکہ مردوں کو بھی اٹھا دیا، قم باذن اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ میڈیسن اور سائنس پیچھے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ آگے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرماتے ہیں یہ سارا کام میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ تھا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو بھی معجزے دیے گئے۔ اچھا صاحب، معجزے تمام انبیاء کو جو دیے گئے ہیں، بلا شبہ اس زمانے تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایسا کام کہ جیسا کام کوئی دوسرا نہ پیش کر سکے، یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح نبی نے پیش کیا اس طرح کوئی نہ پیش کر سکے۔ اگر آج کوڑ کے مریضوں کا کوئی علاج کر سکتا ہے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ختم ہو گیا، وہ معجزہ ہم بھی دکھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے علاج نہیں کیا تھا، وہ تو ہاتھ پھیرا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اگر آج کوئی دوا بھی ایجاد ہو جائے ان مرضوں کی کہ جن مرضوں کو شفا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی، تب بھی وہ معجزہ ہی رہے گا۔ اس لیے کہ معجزہ کے لیے میں نے کہا کہ وہ کام کرنا کہ جو کام کوئی دوسرا نہ کر سکے، اور اس طرح کرنا جس طرح کوئی دوسرا نہ کر سکے، یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ تو دو طرح کے میں نے کہا تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے ہیں، عملی معجزے تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہو یا ید بیضاء ہو، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لا علاج مریضوں کو شفا دینا ہو، یہ جو بھی ہو، سب عملی معجزے ہیں۔ آج وہ معجزے کہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ صرف قرآن شریف کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا ذکر بائبل میں ہو یا تاریخ کی کتابوں میں ہو، مطلب یہ کہ وہ ہسٹری بن گئے، لیکن آج وہ معجزے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیسا تھا، قرآن نے بتلا دیا، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم دیکھنے کے لیے کہیں جائیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تاریخ بن چکی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو عملی معجزے تھے اور ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا تھا نہیں، قیامت اور قیامت کے بعد تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، اور معجزہ ہوتا ہے نبوت کی دلیل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی معجزہ دیا جاتا جس طرح کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسرے انبیاء کو دیے گئے کہ جو ان کے ساتھ ختم ہو گئے، تو آج ہمارے پاس وہ دلیل کیسے ہوتی کہ ہم جس دلیل کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے یا دوسروں کے سامنے پیش کرتے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے کہا معجزہ دلیل ہوتا ہے نبوت کا، تو پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے معجزے دیے، ایک معجزہ تو علمی، اور وہ کئی تھے۔ ہاتھ میں کنکریاں لیں، تسبیح پڑھ رہے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، دریا کا کام لے لیا، سمجھ آیا؟ کھانا تھوڑا سا ایک ہانڈی کے اندر ہے اور اتنے لوگوں نے کھا لیا کہ ایک دیگ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہونی چاہیے، تو کھانا چونکہ تو موجود ہے۔ پہاڑوں کی طرف سے سلام، درختوں کی طرف سے سلام کی آواز سنی گئی۔ شق القمر کا معجزہ، اسی طرح سے معراج۔ ان میں سے ایک ایک معجزے کو دیکھا جائے تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، مگر پھر بھی یہ معجزے عملی ہیں۔ آج ہم ان معجزوں کو دیکھنے کے لیے جائیں، نظر نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا ایک معجزہ دیا گیا کہ اس صنف کا، اس قسم کا کوئی معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا، اور وہ معجزہ تھا علمی، کیونکہ عمل ناپائیدار ہے اور علم پائیدار ہے۔ عمل ختم ہو جاتا ہے، علم ختم نہیں ہوا کرتا، سمجھ میں آیا؟ عمل اچھا ہو یا برا ہو، وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ مثلا ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، یہ عمل ہے، جب تک ہم ہیں ہماری نماز بھی ہے، ہمارا روزہ بھی ہے، لیکن علم جو ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ رخصت نہیں ہوگا۔
علم والے کا علم پائیدار رہتا ہے. امام ابو حنیفہ کا عمل ان کے ساتھ گئے, امام بخاری کا عمل ان کے ساتھ گئے, امام مسلم کا عمل ان کے ساتھ گئے. غزالی اور رازی جو بھی ہوں, بڑے سے بڑا آدمی نکال لائیے, شیخ عبد القادر جیلانی, عمل ان کے ساتھ گئے, مگر علم باقی ہے, علم نہیں چلا گیا ان کے ساتھ. تو اسی کیونکہ وہ جسم سے متعلق ہے, جسم گیا تو عمل بھی گیا. علم پائیدار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علمی معجزہ دیا ہے, اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہ پیش کر سکے. تو کہا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. پہلا چیلنج تو یہ ہے. اور میں نے بتایا ابھی کہ وہ زبان کے ماہر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک انہی کی طرح سے ہیں جس طرح مکے کے لوگ امی ہیں. نہ وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, نہ وہاں کوئی اسکول ہے, نہ وہاں کوئی کالج ہے, نہ وہاں وہ مدرسہ ہے. چاروں طرف پہاڑ, ریت کے تودے, اور اسی کے اندر وہ بستی, نہ درخت نہ کوئی پھول پتیاں, کچھ نہیں. اجاڑ جگہ میں وہ لوگ بستے ہیں. انہی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. اچھا صاحب, جب بچہ کچھ سیکھتا ہے, بولنا سیکھتا ہے, کھانا سیکھتا ہے, پینا سیکھتا ہے, وہ عمر آپ کی کہاں گزری؟ مکے سے باہر بالکل بیابان میں ایک غریب کے گھر میں. تو جن کے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ کیا جانے کس کو کہتے ہیں تہذیب اور تمدن, اور کس کو کہتے ہیں کلچر اور ثقافت. 6-7 سال آپ کے وہاں گزرے, کون سکھا سکتا تھا آپ کو؟ کوئی آپ کا معلم دنیا کے اندر نہیں. تو صاحب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بھائی چلیے وہاں دودھ پلانے والوں نے اور تربیت دینے والوں نے نہیں سکھلایا, لیکن 7 سال کے بعد گھر کا ماحول ایسا ہو سکتا ہے, علمی ماحول, کہ ضرورت نہیں کسی مدرسے میں اور اسکول میں جانے کی, گھر ہی کے لوگ عالم ہیں. ابا جان تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے تھے. اما جان کا 8 سال کی عمر تھی کہ انتقال ہو گیا. دادا نے سر پہ ہاتھ رکھا, وہ بھی چل دیے. اب ایک لے دے کر بیچارے چچا رہ گئے. چچا کے اوپر اتنے بڑے خاندان کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ ان کو ہوش نہیں آ رہی ان کی پرورش کے اندر. ابو طالب کو, یعنی اس قدر پریشان حالی میں یہ خاندان مبتلا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا پرورش کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علی ابن ابی طالب کو اپنی کفالت پہ لینا پڑا. چہ جان ان کا میں کفیل بن جاتا ہوں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے. تو یہ تو صورت ہے. صاحب چلیے مکے میں کوئی درسگاہ نہیں, کہیں اور گئے ہوں گے؟ کہیں نہیں گئے, جوانی تک کہیں نہیں گئے. اور اگر گئے بھی 1-2 سفر ہوئے تو وہ چلے گئے, آ گئے, بزنس کے لیے گئے تھے, واپس آ گئے. یہ نہیں کہ 1-2 سال کہیں رہے ہوں. میاں ایسے سفر میں بھی کوئی ڈگری حاصل کر سکتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہوگا. اس صورت میں بھی کہیں ٹیچنگ اور لرننگ ہو سکتی ہے. گئے اور آ گئے. یار لوگوں نے آج کل جیسا اورینٹلسٹ, انہوں نے کہا بحیرہ راہب سے ملے تھے, اور بحیرہ راہب سے ہی جو ہے اس راہب نے اور اس جو فادر نے ملاقات کی, بس وہاں سے سیکھ ساکھ کے آ گئے محمد. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ بحیرہ راہب کی ملاقات وہ کمزور روایتیں, چلیے اس کمزور روایتوں کو بھی صحیح مان لیں. چند منٹ کی ملاقات ہے, چند منٹ کی. اس چند منٹ کی ملاقات کے اندر بحیرہ راہب نے سارے علوم ان کے پیٹ میں الٹ دیے. یہ تو عجیب بات ہے. اس کا معجزہ تو ماننے کو تیار ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ماننے کو تیار نہیں. یہ کیا ظلم ہے؟ تو اگر مکے والے امی ہیں تو محمد بھی امی ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے مکے والے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام پیش کر رہے ہیں تو ان کے پاس ڈگری, ہمارے پاس ڈگری ہے کیا؟ نہیں. صاحب پھر 40 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی زبان بول رہے ہیں, اسی لیول کی زبان بول رہے ہیں جس لیول کی زبان مکے والے بولتے ہیں. اچانک 40 سال کی عمر میں ایک وہ کلام پیش کرتے ہیں کہ جو اس جیسا کلام خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیش کرتے تھے. آج تک حدیث کو اور قرآن کو الگ الگ پہچانا جا سکتا ہے.
جو بھی عربی تھوڑی بہت جانتا ہو اور جتنا ماہر ہوگا صفائی سے کہہ دے گا کہ بھئی یہ تو قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. اس لیے نہیں کہ وہ حافظ ہے، بلکہ اس لیے کہ زبان کا انداز ہی مختلف ہے. جو نبی کا اپنا کلام ہے وہ دوسری طرح کا ہے، اور وہی نبی اپنے منہ سے وہ کلام جب پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. اس لیے اس کو معجزہ کہا گیا. تو پہلے تو کہا گیا کہ سارا قرآن جیسے قرآن لے آؤ. دشمنوں کو تو چیلنج کیا گیا تھا، موقع دیا گیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی نہیں تو لاؤ. سب کو سانپ سونگ گیا، کوئی نہیں ہلا. کچھ عرصے کے بعد پھر ایک چیلنج ہلکا کر کے دیا گیا، فاتو بعشر سور مثلہ. تم پورا قرآن نہیں لا سکے، ہم اپنے چیلنج کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. سمجھ میں آیا؟ پھر خاموشی. ساری مخالفتوں کے باوجود عرب کے لوگ یہ نہ کر سکے ہم لاتے ہیں، نہیں، سب بیٹھ گئے. پھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب چیلنج کو اور نیچے لایا گیا. یہ ہے وہ آخری چیلنج، فأتوا بسورۃ من مثلہ. تم پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے، ایک ہی صورت لے آؤ میاں. فأتوا بسورۃ، اور سورتن جو ہے اس میں تنوین ہے، 2 زیر، جس کو عربی میں کہتے ہیں نکرہ. اس کے معنی یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ کوئی ایک صورت بلکہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے روایتوں کے اندر کہ آپ نے سب سے چھوٹی سورہ مکے میں نازل ہونے والی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کو اس زمانے کے رواج کے مطابق بیت اللہ کے اوپر لکھ کر کے لگوا دیا. یہ چیلنج ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسی سورہ لے آؤ. وہ لگی رہی، مکے والے دیکھتے رہے. اس چیلنج کو انہوں نے سن لیا اور کوئی نہیں لا سکا. اس زمانے کا ایک شاعر، لبید اس کا نام ہے، آج تک لبید کے اشعار عربی کتابوں کے اندر عربی لٹریچر میں آتے ہیں. لبید شاعر نے آخر کار اس کے بعد ایک لفظ بڑھایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس هذا من طاقت البشر. یہ اضافہ ہوا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ مان گئے. تو یہ ہے معجزہ. اگر میں نے کہا تھا کہ معجزہ دلیل ہے نبی کی نبوت کا، تو یہ قرآن اس نبی کی نبوت کی علمی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. نبی چلے جائیں گے، پردہ کر لیں گے، مگر یہ معجزہ دنیا میں رہے گا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. ان کی نبوت قیامت تک کے لیے. تو اچھا صاحب، قرآن کو کا جو یہ معجزہ ہونا ہے ہر لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، ترتیب کے لحاظ سے بھی، اور مضامین کے لحاظ سے بھی، پھر اس کا امپیکٹ اور جو اثر پڑا ہے اس کے لحاظ سے بھی. سمجھ میں آیا؟ نہ صرف یہ بلکہ اس کا نفاذ اور امپلیمنٹیشن جس طرح سے ہوا اس لحاظ سے بھی. یہی ہے کمال قرآن شریف کا. مضامین اور الفاظ کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ میں نے صرف اتنا لفظ کہے ہیں کہ اس زمانے میں جو زمانہ عربیت کی ترقی کا تھا اور تمام صنف اور اصناف اور اقسام زبان کی ہو سکتی ہیں ان سب کے ماہر تھے، سر دھنتے تھے اس کو سن کر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عجیب طرح کا کلام ہے، نہ تو نظم نہ نثر. سمجھ میں آیا؟ کہنے کو تو نثر ہے مگر نظم کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے نثر ہونے کے باوجود. تو اس لیے میں نے کہا کہ جتنی قسمیں لٹریچر کی ہیں وہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہے الفاظ کا کمال. صاحب، مضامین کا کمال یہ ہے، انسانی زندگی، وہ تاجر ہے، وہ فارمر ہے، کاشتکار ہے، وہ کیا نام ہے، وہ ملازمت کرنے والا ہے، وہ غلام ہے، وہ آقا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی فیلڈ، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ بیمار ہے، وہ تندرست ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ شادی شدہ ہے کہ وہ
مطلب یہ ہے کہ کنوارا ہے، زندگی کی کوئی بھی صورت ہو، انفرادی زندگی سے لے کر عائلی فیملی لائف، اور فیملی لائف سے لے کر کمیونٹی لائف، اور اس سے آگے ملک کی زندگی، اور ملک کی زندگی سے بڑھ کر انٹرنیشنل زندگی، عوام بین الاقوامی، سب کے قوانین قرآن کے اندر جمع کر دیے گئے۔ یہ ہے کمال قرآن شریف۔ آج بھی جو شریعت اسلامیہ جس قانون کا نام ہے، تجربات سے یہ انسان جو گزرتا چلا جا رہا ہے، اور تجربوں سے جو قوانین ملک کے بنتے چلے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر معلوم ہوتا ہے قانون فیل ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے جو قانون دیا ہے، آج ہم ہی نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا ہو اپنی خباثتوں سے، وہ بات الگ ہے، لیکن قانون شریعت جو ہے وہ کہیں بھی وہ ٹھوکر نہیں لگتی، کہیں جا کر یہ نہیں ہوتا کہ یہ قانون فیل ہو چکا ہے۔ آج ہم جو لوگ کہتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو کہہ جاتے ہیں ارے بھائی وہ کوئی تو شریعت تو اس وقت کے واسطے تھی، آج کہاں سے نافذ کریں گے، آج تو سائنس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی۔ یہ اصل میں دھوکہ ہے، دھوکہ دینا ہے، چونکہ ہم نہیں چاہتے وہ نظام نافذ کرنا، اس واسطے قرآن پر الزام لگا دیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، چاند پر دھول اٹھاؤ اور اپنے منہ پہ آ کے پڑتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو قرآن کا جو نظام ہے زندگی کا، وہ کہیں بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا چیلنج بھی کیا اس طرح سے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف پاتے ہیں۔ وہ اختلاف کہیں کا ہوتا؟ اختلاف ہوتا قانون کا، اس لحاظ سے کہ ایک قانون کا جو تقاضا ہے دوسرا قانون اس کے خلاف تقاضا پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، یکسانیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یکسانیت۔ میں ایک مثال میں دیتا ہوں، مثال دے کر تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ نماز ہے ایک مسئلہ۔ اب نماز جو ہے گھر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے مگر اور باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ باہر کا مطلب مسجد میں، گھر سے باہر۔ جیسا معلوم ہوا کہ نماز جو ہے مسجد کے اندر بہت افضل ہے، کم سے کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا، یہ ہوا۔ اب قرآن میں ایک طرف تو عورتوں سے کہا گیا کہ وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہری رہو، اور دوسری طرف ہے کہ نماز جو ہے مسجد میں 27 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر یہ قانون اسی طرح رہتا، کہا جاتا کہ یہ ہے ٹکراؤ۔ ایک طرف تو کہا جا رہا گھر کے اندر رہو، اور دوسری طرف کہا جاتا کہ مسجد کے اندر کی نماز جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے، تو یہ ٹکراؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب وہی قرآن شریف میں کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، نمازوں کو تم گھروں کے اندر قائم کرو، زکات تم کو دینی گھروں کے اندر رہ کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک تو قرآن شریف، پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو واضح کر دیا، عورت کی سب سے بہترین نماز گھر کے صحن میں، اس سے بہترین نماز گھر کے ورانڈے میں، اس سے بہترین نماز لیونگ روم میں، اس سے زیادہ افضل نماز عورت کی بیڈ روم میں۔ یہ اگر یہ نہ فرماتے تو یقیناً قرآن کے قانون کے اندر ٹکراؤ ہو جاتا۔ اس لیے یہ ہے اختلاف نہ ہونا۔ دنیا کے تمام قوانین کو دیکھیے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ تو مکمل قانون جو ہے وہ انفرادی زندگی کا ہو یا اجتماعی زندگی کا ہو، اور کسی طرح کی بھی زندگی ہو، تاجر کی ہو یا کاشتکار کی ہو یا جاب کرنے والے کی ہو۔ تو صاحب پھر میں نے کہا چور کی سزا کیا، تعزیرات جو مجرمین ہیں ان کی سزا کا قانون، یہ اسی طرح سے عبادات کا نظام، معاشرت کا نظام، بیع و شراء کا نظام، اخلاقیات، سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تم بولے چلے جا رہے بھائی، یاد دلا دیجیے گا، کچھ زیادہ ہی آواز ہو رہی جی، اس کی تو لاؤڈ اسپیکر کے اس میں گونج آ جائے گی۔ صفحہ نمبر 21 سورہ البقرہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کے لیے دلیل بنایا تھا، اور یہ کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو اور عربی زبان تمہاری اپنی زبان ہے اور تم میں ایک سے ایک بڑھ کر ماہر عربی کے موجود ہیں، اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لیا ہو کوئی سی بھی۔ اس کے بعد یہاں فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، یہ ایک چیلنج بھی دے دیا۔ ایک تو یہ کہ اطلاع ہے کہ نہیں کر سکتے، پھر اتنی قوت کے ساتھ چیلنج کر دینا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن کی اس سے بڑھ کر اور کیا صداقت ہے کہ اس چیلنج کے باوجود کسی نے کھڑے ہو کر یوں نہیں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ کہ جو اسلام کی تاریخ کو مرتب کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا کسی ایسے واقعے کو ریکارڈ کرنے سے، تو دشمنان اسلام بھی تو شروع سے رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہ محفوظ کر لیا؟ کوئی تو ایک واقعہ ایسا بتا دیتے کہ فلاں ایک آدمی نے یا فلاں ایک گروپ نے اس چیلنج کا جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا ہم اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لا سکتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ پوری تاریخ اس سے خالی ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ مضمون اسی پر پاس شاید آ کر روکی ہوگی، اور میں نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ الفاظ اور اس کے زبان کی وجہ سے قرآن کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن یا اس جیسی 10 صورتیں یا اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں لائی جا سکتی، بلکہ اس اعتبار سے بھی چیلنج ہے کہ جو ترتیب ہے قرآن کی یا جو عمل ہے قرآن کا سوسائٹی پر، وہ عمل اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدنی زندگی میں پوری سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا جو موقع ملا ہے، اس کا ٹائم زیادہ سے زیادہ اگر ہم کوئی نکال سکتے ہیں تو وہ سن 5 ہجری سے لے کر کے اور سن 10 ہجری تک 4 اور 5 سال کا عرصہ لگا ہے کہ اطمینان کے ساتھ آپ نے ایک مسلمانوں کی کمیونٹی اور سوسائٹی جو ہے اس کی تشکیل کی ہے، پورے نظام اسلام کو انہوں نے نافذ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو دشمنی سر پہ چڑھ کے آ رہے تھے، تو اسی سے فرصت نہیں تھی، مہلت نہیں تھی کہ پورے نظام اسلام کو نافذ کیا جائے۔ پھر سوسائٹی اور کمیونٹی سے متعلق احکام و مسائل جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے نہیں تو پیغمبر ان کو نافذ بھی کیسے کرے گا؟ سن 5 ہجری میں وہ تمام احکام اور مسائل آئے ہیں جن کا تعلق سوسائٹی سے ہے، معاشرے سے ہے، چاہے وہ خاندان اور گھرانے سے متعلق ہو یا گھر سے باہر کی زندگی سے متعلق ہو۔ سورہ احزاب سن 5 میں نازل ہوئی، سورہ النور سن 5 میں نازل ہوئی، تو احکام جو تھے معاشرتی مسائل سے متعلق وہ سن 5 سے پہلے نہیں اترے، یہاں تک کہ جو بری عادتیں تھیں وہاں کی سوسائٹی میں جیسے شراب اور جوا اور سٹا اور لاٹری، اس کی ممانعت بھی سن 5 میں ہوئی ہے۔ تو سن 5 ہجری سے پہلے تو احکام اور مسائل جو ہیں وہ کمیونٹی اور سوسائٹی سے متعلق آئے نہیں، تب سن 5 میں آئے اور سن 5 سے اس کا رواج ہونا شروع ہوا۔ سن 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آپ کا تشریف رکھنا وہ ختم ہو گیا 5 سال کے عرصے میں۔ لیکن 5 سال کے عرصے میں ایسی سوسائٹی آپ نے یوں کہیے کہ ترتیب دے دی اور اس کی تربیت کر دی کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایک آدھ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ آپ ایسے چھوڑ کر گئے کہ خود آپ کہہ کر چلے گئے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کا دامن تھام لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پالو گے۔ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو ایسے صحابہ کو اس حالت میں چھوڑ جانا کہ ہر ایک جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ تو عظیم الشان چیز ہے۔ بندہ بشر تھے، کسی سے اگر کوئی خطا بھی ہو گئی ہو تو وہ بشری تقاضا بھی ہے، مگر یہ کوئی چیز برائی کی نہیں، کسی سے کوئی خطا ہونا، برائی اس پر ہے کہ خطا ہو اور پھر وہ مطمئن رہے، اس کی زندگی کے اطمینان میں کوئی فرق نہ ہے، یہ ہے برائی کی بات۔ ورنہ اگر خطا کر جائے اور خطا کرنے کے بعد وہ اس سے بڑھ کر توبہ مانگ لے تو وہ تو یوں کہیے کہ اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ، ایک صحابی سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور نبی کریم آپ کے سامنے مسئلہ آیا اور کوئی انہوں نے اس میں ہیل حجت نہیں کی کہ نہیں ہم سے نہیں ہوا، ہم سے نہیں ہوا، جھوٹ بول رہے، جھوٹے گواہ لا رہے، نہیں، صاف بات ہے یقیناً ہم سے گناہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نافذ فرما دی، جو سزا کوڑوں کی تھی وہ دے دی۔ صحابہ جن کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ ان کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے ایسی نفرت ہوتی تھی جیسے ہم کو یا پیشاب اور پخانے سے ہوتی، تو ذرا ان کے معاشرے میں اگر ایک شخص سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہو تو صحابہ کے دلوں پر اس کے تعلق سے کیا خیال پیدا ہوا ہوگا، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کے چہروں سے، ان کے آنکھوں کے اشاروں سے، ان کے بولنے کے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ ماعز کے تعلق سے، ماعز سلمی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحابہ کے اندر جو ہے وہ ایک غلط خیال قائم ہے۔ آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا تم اپنے ذہن میں اس کی طرف سے کوئی غلط خیال مت قائم کرو۔ اس نے توبہ مانگ لی، اس کو سزا دے دی گئی، بالکل پاک صاف ہو گیا ہے، بالکل پاک صاف ہو گیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے اور اس پر شرمندگی ہو اور ندامت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول فرما دیں کہ توبہ کرنے والے کے ذمہ گناہ رہا ہی نہیں، ہم اور آپ کون ہیں جو کہنے والے کہ صاحب وہ تو انہوں نے تو گناہ کیا تھا لہذا گنہ کار ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا سے گئے اس حالت میں گئے کہ ان کا دامن جو ہے وہ گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے پاک صاف رہا، اگر خطا بھی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ جو اللہ میاں اور اس کے بندے ایک دوسرے سے راضی، ہم بیچ میں آ کر کون یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان سے خطا ہوئی ہوگی؟
یہ خطا کار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت چھوڑی دنیا میں. یہ قرآن کا ہی کمال ہے. نبی کا کمال یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ ایسا قانون اس کے اندر موجود ہے کہ جو انسانوں کو انسان بنا دیتا ہے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کا رشتہ خدا سے جوڑ دیتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کو قانون ساز نے، قانون بنانے والے نے بنا بھی دیا، اپنی زندگی میں نافذ بھی کر دیا، اور اس کی گویا روشنی میں ایک سوسائٹی ڈیولپ بھی کر دی. کوئی مثال اس کی نہیں ملتی. اس لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کا چیلنج قیامت تک کے لیے. آج ہم کہیں کہ بھائی مسلمان تو ساری دنیا میں ہیں، سوال تو مسلمان تو ہے، مگر قرآن کو ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ آج ہم نے تو یہ کہہ کر رکھ دیا اس قرآن کو کہ قرآن جو ہے وہ اس کی تطبیق آج کے حالات میں، اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آج کے حالات میں وہ ایز اٹ از بہت مشکل ہے. مجھے ایک صاحب نے ابھی بتایا کہ جو دنیا میں عجیب تماشے ہو رہے ہیں، پاکستان ہو یا اور عرب کنٹریز ہوں، کہ صاحب وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا قانون، برطانیہ کا قانون نافذ کرنے کے اندر کوئی دشواری نہیں پیش آتی، لیکن جب قرآن کا اور شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اور شاید معلوم ہوتا ہے کہ ایک کٹھن معاملہ ہے، جو شیر لانا ہے اور شاید کوہکن کو مقرر کرنا ہے کہ پہاڑوں کو کھودنا ہے، جب جا کر وہ قرآن کو نافذ کرنا ہوگا. کویت کے اندر اسلامی ملک ہے، عربوں کا ملک ہے، اس سرزمین کا ایک حصہ ہے جس سرزمین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کو نافذ کر کے تشریف لے گئے. لیکن وہاں میں پڑھتا رہتا ہوں، جو رسالے وہاں سے آتے ہیں، اخبارات آتے ہیں کہ صاحب حکومت نے آخر کار یہ منظور کر لیا کہ اس ملک کا قانون قرآن ہوگا، شریعت ہوگی. بہت ہی تیر مارا جو منظور کر لیا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ نافذ کرنا نہیں ہے، اس واسطے وہاں علماء کی ایک جماعت بنا دی گئی، عوام کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ ان کے اندر وہ قرآن کا قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا. کہاں عوام ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں چاہتے، اور اگر چاہتے ہیں تو قرآن نے دونوں چیزیں رکھی، یا تو سیدھے مان لو، نہیں ڈنڈے کھا کر مان لو. مسلمان اگر کہو گے اپنے آپ کو اور قرآن کو نہیں نافذ کرنا چاہتے اپنے اوپر تو ڈنڈے کھاؤ. تو قرآن نے تو ڈنڈا بھی رکھا ہے. اگر کسی ملک کے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کویت ہو، یا سیریا ہو، یا جارڈن ہو، اگر وہاں کے مسلمان یا مسلمانوں کا ایک طبقہ اگر قرآن کو نافذ نہیں کرنا دینا چاہتا تو ظاہر ہے کہ ان کو سزا دی جانی چاہیے. لیکن قرآن جو ہے وہ نافذ ہونے کے قابل ہے. اس کا تجربہ جب ایک دفعہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو چکا، تو آج یہ کیسے سمجھا جا رہا ہے اور کیوں اس کے واسطے یہ آرگنائزیشن اور انجمنیں اور ادارے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح سے نافذ کیے جائے. سمجھ میں آیا؟ اگر ایک میتھ فلسفہ اور تھیوری ہوتی اور اس پر کبھی عمل نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ذرا مشکل پیش آتی. تو ہم قرآن کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ قصور ہمارا ہے، قرآن کا قصور نہیں. قرآن آج بھی اس قابل ہے کہ اس کو ایز اٹ از اپنی سوسائٹی میں، چاہے وہ یہاں کی سوسائٹی ہو یا کسی افریقہ کے کسی ملک کی سوسائٹی ہو، ہر جگہ یہ قرآن نافذ ہو سکتا ہے. یہی کمال ہے قرآن کا کہ آپ ٹیکنالوجی کی آسمان ہفتم پہ ہیں، قرآن کا قانون نافذ ہوگا. اگر آپ پہاڑوں پر رہتے ہیں اور وہاں کوئی آپ کے پاس جو ہے سویلائزیشن نہیں ہے، قرآن وہاں بھی موجود ہے اور اس کا قانون وہاں نافذ ہوگا. یہ ہے کمال قرآن شریف کا. اس لیے چیلنج جو ہے وہ قیامت تک کے لیے. اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، فرمایا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. جن کو جلایا جائے گا وہ خود ایندھن کا بھی کام دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے آپ، آگ جو ہے اس میں جو تیزی ہے جلانے کی، تو وہ تیزی ایک تو وہ چیز جو آگ پر پک رہی ہے اس میں جلن کی تیزی آ گئی ہے، اور ایک وہ ایندھن جو آگ میں ہے، کس کے اندر تیزی زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایندھن کے اندر. بتانا یہی ہے کہ انسان خود ایندھن بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ کی تیزی کچھ اور ہوگی اور انسانوں کو جلایا جائے گا ان کے اندر تیزی کچھ کم ہو جائے گی. آگ کی جلن جو ہے وہ ایندھن والی خود انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی. فرمایا کہ جن کا ایندھن خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ جہنم یا آگ تیار کر لی گئی ہے کافروں کے واسطے.
تیاری پہلے سے کرنے کا مطلب اہتمام اس کا عظیم الشان چیز ہے جس کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ظاہر ہے کہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو بات ماننے والے ہوں، ایک وہ جو نہ ماننے والے ہوں. قرآن پاک کا جو معمول ہے وہ یہ کہ اگر نہ ماننے والوں اور نافرمانوں کے انجام کا تذکرہ قرآن شریف کرتا ہے تو فوراً فرما برداروں کی جو جزا ہے اور ان کو جو نعمتیں ملیں گی بدلے میں اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ بھئی کس کو کون سا راستہ چلنا ہے وہ فوراً کے فوراً اس کو ایک راستہ اس میں سے منتخب کر سکتا ہے. تو جب نافرمانوں کا ذکر آیا تو یہاں فرما برداروں کا ذکر ہے اور اس کا اس انداز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، خوشخبری دے دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے کہ بلا شبہ ان کے واسطے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب ان کو اس جنتوں کے اندر سے کچھ رزق دیا جائے گا پھلوں کا یا جو بھی جس طرح کی بھی چیزیں ہوں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو ان کا جواب یہ ہوگا جہاں کوئی نعمت ملے گی ان کو کھانے کی، مثلا ایک مثال کے طور، یہ نہیں کہ خالی پھل ہی ملیں گے، ایک مثال ہے کہ اگر ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم کو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملے جلے پھل ان کو دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے.